ہمارا جسم جو صرف جسم کی خدمت کرتا ہے۔ رومیو کا خط اس کا 7 باب اس کی 14 سے 25 آیت۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے، مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں، اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں۔ اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا، تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے۔ پس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا، بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ کیونکہ میں آپ جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ پس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا، تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا، بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے، کیونکہ باطنی انسانیت کی رو سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں، مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے، جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے جاتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں! اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا، مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں۔ اس کا فضل کتنا عجیب ہے! میں اپنے خدا کا شکر کرتے ہیں جو ہمیں ان گرمیوں میں بائبل میٹنگ کی اجازت دے چکا ہے، اور موسم پر حکومت کرتا ہے، اور ہمیں یہ خوبصورت دن دینے کے لیے سمندری ہواؤں کا رخ اور وہ جانوں کو بچا چکا ہے، اور ہمیں اپنا کلام دینے کے لیے اپنے لوگوں کو باہم اکٹھا کیا، اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اور روح القدس کے ساتھ شراکت میں خوشی منانے کی اجازت دی۔ خدا زندہ ہے، اس کا فضل کتنا عجیب ہے! لوگ اب سوچتے ہیں کہ سمندری طوفان ڈگ یعنی ہمارے ملک میں آئے گا، پس سرکاری عمل ان جا وادی کے علاقے میں تمام خیمہ لگانے والوں کو نکلنے کے لیے گشت کرے گا۔ آج بعد از دوپہر میں ان جا قبضہ میں کیا گیا، اور میں نے لوگوں کو ایک دوسرے سے بات کرتے سنا، سمندری طوفان سے پریشان ہو کر اندازہ لگاتے ہوئے کہ یہ طوفان کتنا طاقتور اور تباہ کن ہونے والا تھا۔ لیکن کیا ہر چیز اس طریقے سے واقع ہوگی جس کی وہ امید کرتے ہیں؟ حتیٰ کہ جیسا ہم خدا کے بیٹے یہاں گرمیوں کی پناہ کے لیے اکٹھے ہو چکے ہیں، اگر ہم دعا مانگتے ہیں یہ خدا کا فضل سے نہیں برسے گا، کیا خدا اپنے لوگوں کو مار دے گا؟ خدا موسم پر حکومت کرتا ہے، لیکن وہ ایسا ہمارے ایمان کی بنیاد پر کرتا ہے۔ وہ عقل مندی سے کام کرتا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم میں سے ان کو نہیں آزمائے گا جن کا ایمان ابھی انہیں حیران کرنے کے ذریعے سے شروع ہو چکا ہے۔ کیوں خدا ہمیں یہ سمندری طوفان دے گا جب ہم اس گرمی کی پناہ کو حاصل کر چکے ہیں؟ میں سمندری طوفان ڈگ کو روکنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ جب میں اس کے بارے میں خبروں میں سنتا ہوں، سب جو میں کر سکتا تھا دعا مانگنا تھا۔ گرمیوں کی یہ بائبل میٹنگ پہلے ہی ترتیب دی جا چکی تھی، ہم پہلے ہی اکٹھے ہو چکے تھے، اور کچھ موجود نہیں تھا جو میں اس کے بارے میں کر سکتا تھا، اور میں پریشان تھا کہ یہ عبادت گاہ شدید سمندری طوفان کے خلاف کھڑے رہنے کے لیے کافی مضبوط نہیں تھی۔ حقیقت دیکھتے ہوئے کہ یہ عمارت پہلے سے بنے ہوئے مکان کے سامان کے ساتھ تعمیر کی گئی تھی، پس میں بچ نہ سکا، بلکہ خدا پر انحصار کیا۔ میں نے دعا مانگی، اے خدا میری مدد کر، میری حفاظت کر، یسوع کے نام میں دعا مانگتا ہوں، آمین۔ اور یقین قوی ہے، خدا نے سمندری ہوا ڈگ کو روک دیا، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ ہمیں تحفظ کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے حالات کو
ہم سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ موسم بہت باریک بینی سے ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ خدا زندہ ہے۔ میں نے اپنے خیمہ میں بندوقوں کی گولیوں کی مانند بجلی کے کڑکنے کی آواز سنی۔ پس میں اپنے خیمہ سے باہر نکل آیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان تاریک تھا اور گہرے بادل وادی پر چھا رہے تھے۔ پس میں نے پوچھا، اے خداوند، کیا بادل آ رہے ہیں؟ میرا ایمان کمزور ہونے لگا۔ اے خداوند، کیا ہو رہا ہے؟ کیا طوفان یہاں پہنچ چکا ہے؟ کیا یہ واقعی یہاں ہے؟ لیکن میں دعا مانگ چکا اور خدا پر ایمان رکھ چکا تھا، اور اس ایمان پر خدا سے یہ کہتے ہوئے قائم رہا، اے خداوند، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو ہماری حفاظت کرے گا۔ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں پہلے ہی ایمان رکھتا تھا کہ تو میرے لیے کام کرے گا۔ خدا نے واقعی ہمیں برکت دی جس طرح ہم نے ایمان رکھا۔ ہم اپنے دلوں کے ساتھ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ جسم خود غرض اور بدکار ہے۔ ہم کوئی چیز نہیں کر سکتے اگر خدا ہمارے لیے کام نہیں کرتا۔ ہمارا خدا ہمیں قائم رکھتا اور ہماری مدد کرتا ہے۔ آئے ہم خدا کے کلام پر ایک نظر ڈالیں۔ رومیو کا خط 7 باب اس کی 14 سے 25 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ پولس رسول نے اپنے آپ کو جسم میں قید اور گناہ کے ماتحت بک جانے کے طور پر دیکھا۔ اس نے یہ بھی معلوم کیا کہ یہ ایک طوفان تھا کہ جسم بچ نہیں سکتا بلکہ گناہ کرتا جاتا ہے، اور وہ زندہ تھا۔ پس جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں ہم بھی گناہ کرتے ہیں، گو ہم جسم کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے ہیں۔ رومیو کا خط 7 باب اس کی 19 آیت بیان کرتی ہے، چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی نیکی بسی نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ سوچتے ہوئے غم میں سانس لیتے ہیں، کیا میں اپنے ایمان کو قائم رکھنے کے قابل ہوں گا؟ ہم اپنے بے امید اور بدکار جسم کی بدولت بری طرح غم اٹھاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جسم کتنا خود غرض ہے؟ رومیو 7 باب اس کی 18 آیت بیان کرتی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ ہم ہمیشہ اپنی ذاتی سمت لیتے ہیں، حتیٰ کہ جس طرح ہم بدکاروں کی نسل ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم سب بنی نوع انسان کتنے خود غرض ہیں؟ ہم یقیناً جانتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، لیکن ہم خداوند کی طرف نہیں جاتے، ہم اپنی ہی طرف جاتے ہیں۔ یقیناً خداوند نیک ہے اور اس کی مرضی بھی نیک ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، مگر پھر بھی اپنے آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ خدا ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اس کے سامنے دوسرے دیوتاؤں کو مت رکھیں۔ خدا نے ہمیں یہ علم دینے کے لیے بتایا۔ ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں اور ہر چیز اپنے آپ کے لیے کرتے ہیں۔ گو ہم جانتے ہیں کہ ہم کتنے خود غرض ہیں اور کتنے خود راست باز ہیں۔ ہم جھنجھلاتے ہیں جب کوئی چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، لیکن ہم کتنے تنگ دل اور خداوند کے لیے کمینے ہیں۔ یہ ہے کیونکہ ہم کوئی شعور نہیں رکھتے۔ بچے کبھی اپنے بسکٹ نہیں دیتے، وہ مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں کیا ہے جب تک یہ سب ٹوٹ نہیں جاتا، اور وہ اسے کبھی نہیں بانٹتے کیونکہ وہ چھوٹے ہیں اور کوئی شعور نہیں رکھتے۔ وہ نہیں جانتے کہ دنیا میں بسکٹوں سے بھی زیادہ قیمتی چیزیں موجود ہیں۔ بچے ایسے ہی ہیں، ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ ہمارے گناہ دھل گئے تھے، لیکن ہم پھر بھی خود غرض ہیں۔ ہم خداوند کا ہمیں بے فائدہ بے گناہ بنانے کے لیے اور اپنی قدرت کے وسیلہ سے ہمیں یہ روح القدس دینے کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ہماری ذات کے اندر گناہوں کی معافی حاصل کرنے اور نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جنگ جسم اور روح کے درمیان ہے۔ ہم نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد خوش ہوتے ہیں، لیکن ہم جلد ہی اس جنگ کی وجہ سے غضب اٹھاتے ہیں۔ لیکن خداوند اب چاہتا ہے کہ ہم اس کی بادشاہت کے لیے کام کریں۔ ہمارے خداوند نے ہمارے لیے
اپنا جلال چھوڑ دیا۔ وہ جسم کی مشابت میں بھیجا گیا۔ وہ دنیا کے لیے مضبوط آدمی کی طرح نہیں بھیجا گیا تھا، وہ دنیا میں حلیم آدمی کی طرح آیا، شاید چھوٹی ٹانگوں اور بدصورت آدمی کی مانند۔ حقیقت میں یہ کہا گیا ہے کہ یسوع بالکل خوبصورت نہیں تھا۔ عیسائیہ نے کہا، پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے۔ نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے، نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ یسایہ 53 باب اور اس کی 2 آیت۔ پھر بھی خداوند ہمارے تمام گناہ اٹھا چکا ہے۔ ہمارا جسم صرف گناہ کی خدمت کرتا ہے۔ پالوس جانتا تھا کہ اس کا جسم گناہ کا منبع ہے، پس اس نے کہا، کیونکہ میں جس کا ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہی کرتا ہوں۔ مگر اس نے تفصیل سے بیان نہ کیا کیونکہ وہ اپنے گناہوں سے شرمندہ تھا۔ ہم گندگی کے ڈبوں کی مانند ہیں، ہم گناہ کے ڈھیر ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اپنے پیچھے گندگی کی ٹرالی چھوڑتے ہوئے دیکھ کر کتنے افسردہ ہوں گے، مگر اپنے ضمیر سے چمٹ کر ہم خدا سے کہتے ہیں، اے خداوند، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے اور میں تیری مرضی کے مطابق زندہ رہنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے اسے پھر کیا۔ اے خداوند، میں اسے کیسے روک سکتا ہوں؟ ہم خدا کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں جب ہم اپنی بدکاری کو جانتے ہیں۔ ہمیں یقیناً فضل کے بارے میں سوچنا چاہیے جو یسوع مسیح ہمارے خداوند نے ہمیں دیا۔ ہمیں یقیناً سوچنا چاہیے کہ خدا نے ہمارے دلوں کے ساتھ کیا کیا۔ صرف تب ہی ہم جان سکتے ہیں کیا درست ہے، اور صرف تب ہی ہم خداوند کی خدمت شروع کر سکتے ہیں۔ یہ خدا کے فضل اور اس پر ہمارے ایمان کی وسیلہ سے کہ ہم خدا کی تلاش کرتے ہیں، اپنے آپ کو اسے پیش کرتے ہیں اور کسی بھی چیلنج پر غالب آتے ہیں جو ہمارا انتظار کرتا ہے، اور جو ہی اپنے دلوں کے ساتھ خداوند کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کا انکار شروع کرتے ہیں جب ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا کے سامنے گناہ گار اور بے فائدہ ہیں۔ ہم احساس کرتے ہیں کہ اپنے جسم کی وجہ سے خداوند کی خدمت کرنے کے بغیر گناہ سے بچنا ناممکن ہے۔ ہم کوئی چیز نہیں کر سکتے، گو ہم بہت برکت یافتہ ہیں۔ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس کی خدمت کے لیے برکت دی۔ اگر خدا مجھے خوشخبری کے لیے خدمت میں نہ ڈالنا چکا ہوتا، میں محض گناہ کا ڈھیر رہتا جو اب تک جسم میں تھا اور کبھی اس کے سامنے کوئی راستی نہیں کرے گا۔ میں اس کی خدمت کے لیے مجھے قابل کرنے کے واسطے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ اس لیے میں ایسی دعا مانگتا ہوں، اے خدا تیرا شکر ہو۔ اے خداوند، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں یہ سب کام تیرے لیے کرنا چاہتا ہوں، گو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ مہربانی سے میری مدد کر۔ میں پیسوں کو اپنے لیے خرچ نہیں کروں گا بلکہ خداوند کے لیے خرچ کروں گا۔ اگر میں اپنی ذات پر پیسے خرچ کرتا ہوں، جسم آرام دہ ہوگا، لیکن میں اسے خداوند اور راست کام کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پیسے میرے لیے قیمتی ہیں کیونکہ میں ان کے لیے بہت سخت محنت کرتا ہوں۔ چونکہ یہ میرے لیے قیمتی ہے، میں انہیں تیرے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مہربانی سے انہیں اپنے راست کاموں پر خرچ کر۔ وہ جو اپنی بدکاری کو جانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ان میں کوئی نیکی بسی نہیں ہوئی۔ میرا ان الفاظ کے ساتھ ذریعے سے کیا مطلب ہے؟ کوئی نیکی ان میں بسی نہیں ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے جسم میں صرف بدکاری کے کام ہے، صرف اپنی ذات کے لیے زندہ رہنا گناہ ہے۔ ہم یسوع مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پالوس نے اقرار کیا، ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں۔ رومیو 7 باب اور اس کی 24 سے 25 آیت۔ جسم کی کیا خدمت کرتا ہے؟
جسم ہمیشہ گناہ کی خدمت کرتا ہے، تاہم ہم اپنے دل کے ساتھ خدا کی خدمت کرتے ہیں، کس کے وسیلہ سے ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ ہم یسوع مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پالوس نے کہا، اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ میں بھی ایسا ہی کہتا ہوں۔ اگر خدا میرے تمام گناہوں کو نہیں اٹھا چکا تھا، میں بچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ جسم اب تک گناہ کی خدمت کرتا ہے۔ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ ہم خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ اس نے جسم کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا۔ ہمارا جسم صرف حتیٰ کہ اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے بعد بھی گناہ کی خدمت کرتا ہے، لیکن دل خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ کس وجہ سے ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ کیوں دل راست باز بنتا ہے؟ یہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں کیونکہ اس نے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا۔ اگر خداوند نہیں اٹھا چکا اور ہمیں جسم کے گناہوں سے نہیں بچا چکا، ہم ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جائیں گے۔ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ اگر خدا ہمارے تمام گناہوں کو نہیں اٹھا چکا تھا، کیسے ہم سلامتی حاصل کر سکتے تھے؟ کیسے ہم خدا کا شکریہ ادا کر سکتے تھے؟ اور کیا ہم اس کی خدمت کر سکتے تھے؟ کیسے کوئی شخص جو خود گناہ کے ماتحت ہے دوسرے لوگوں کی مدد کر سکتا ہے؟ کیسے ایک شخص جو خود جیل میں ہے جیل میں دوسرے لوگوں کو بچا سکتا ہے؟ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ خداوند نے اپنی خدمت کے لیے میرے واسطے ہمارے تمام گناہوں کو پاک کر دیا، اور وہ ہمارے دلوں میں ہمیں سلامتی دے چکا ہے۔ دنیا میں ہم پہلے ہی مردہ ہیں۔ کیسے ہم خداوند کے بغیر خوشخبری کی منادی، خداوند کی خدمت اور اس کے کام اور اس کی خدمت میں حصہ ڈال سکتے ہیں؟ ہم یہ تمام کام اپنے خداوند کی وسیلہ سے کرتے ہیں۔ ہم آج کل اور پرسوں تک خداوند کی پیروی جاری رکھتے ہیں، یعنی کبھی نہ بدلتے ہوئے۔ یہ درست ایمان ہے۔ وہ جو خداوند کی خدمت کرتے ہیں اس نیک اور عقل مند عورت کی مانند ہے جو اپنا گھر اچھی طرح رکھتی ہے۔ کسی فرائی پین کی مانند ناپید یا مذہبی زندگی مت گزاریں۔ جس طرح یہ چاندی آسانی سے تھوڑی دیر میں گرم ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے۔ آپ کو ہر وقت خداوند کی پیروی کرنی چاہیے جب تک وہ دوبارہ نہیں آ جاتا۔ اپنے آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد دنیا سے کاٹا ہوا اور مرا ہوا سمجھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یاد رکھیں کہ آپ مزید دنیا کے شخص نہیں ہیں۔ ہم پہلے ہی دنیا کے لیے مر چکے ہیں۔ ہمارا نام دنیا کے خاندانی درخت سے کٹ چکے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نام وہاں نہیں ہے؟ دنیا شاید آپ سے کہہ سکتی ہے، بڑی دیر ہو گئی، تمہیں نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ میں نے سنا اگر گرجا گھر جاتے ہیں۔ میں نے یہ بھی سنا کہ آپ کے تمام گناہ معاف ہو گئے ہیں، بس آپ کوئی گناہ نہیں رکھتے؟ نہیں، میں کوئی گناہ نہیں رکھتا۔ یہ عجیب بات ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ آپ کسی غلط کلیسیا میں پھنس چکے ہیں۔ نہیں، اس طرح سے مت دیکھیں۔ میری کلیسیا میں آئیں، آپ دیکھیں گے یہ کتنی اچھی ہے۔ میں پھر بھی سوچتا ہوں کہ آپ جادو میں پھنس گئے۔ تب ہم سوچتے ہیں کہ وہ مجھے کیوں نہیں سمجھتے۔ میری خواہش ہے کہ وہ مجھے سمجھیں، لیکن کیا وہ جنہیں ابھی نئے سرے سے پیدا ہونا ہے ہمیں سمجھتے ہیں؟ کیسے وہ جو نہیں جانتے کہ وہ بے گناہ بن سکتے ہیں بس ہمیں سمجھ سکتے ہیں؟ وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یسوع نے دنیا کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا؟ وہ نہیں سمجھ سکتے۔ بس ان سے امید مت کریں کہ وہ آپ کو سمجھیں گے۔ خداوند نے ہمارے لیے دنیا کو خدا حافظ کہا۔ اس نے صلیب پر ایک پیلا رومال لہرایا۔ اس نے کہا تمام ہوا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 30 باب اس کی 19 باب اس کی 30 آیت۔ کیونکہ ہم خوف زدہ ہوتے ہوئے کہ دنیا کو خدا حافظ کہنے کے قابل نہیں ہوں گے، اس وجہ سے ہم آسانی سے طرز سے ہل جاتے ہیں۔ اس نے یہ بھی کہا، میں نے دنیا کے خاندانی درخت سے تمہارا نام مٹا دیا۔
خداوند نے ہمیں جو کبھی اس کی خدمت نہیں کر سکتے تھے، ہمارے تمام گناہ اٹھانے کے وسیلہ سے اپنی خدمت کے قابل بنایا۔ ہم جو کبھی خداوند کی خدمت نہیں کر سکتے تھے، وہ بننے کے لیے پیدا کیے گئے جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کی خدمت کر سکتے ہیں۔ فطری طور پر ہم وہ تھے جو خداوند کی خدمت کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں یقیناً اپنی کلیسیا میں لانے اور ہمیں اس کی خدمت کرنے کے قابل بنانے کے لیے خداوند کی تعریف کرنی چاہیے۔ خداوند ہمیں استعمال کرتا ہے، یہ سچ نہیں ہے کہ ہم اس کا کام کرتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں راست باز خداوند ہمیں اپنے راست باز کاموں میں استعمال کرتا ہے۔ مبشر لی نے ایک دفعہ ایک واعظ میں گندگی کے ڈھیر کا حوالہ دیا اور کہا کہ گندگی کی بدبودار ڈھیر کی مانند وہ گندا اور قابل نفرت ہے، لیکن حتیٰ کہ یہ ایک اعلیٰ اظہار ہے کسی بھی دوسری چیز سے جو آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں سے بھی زیادہ ہم ابھی تک گندے ہیں۔ یرمیہ کی کتاب اس کے 9 باب اس کی 17 آیت بیان کرتی ہے، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے۔ خدا نے ان سب کو جن کے دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز ہیں خداوند اور سب سے بلند و بالا کے جلال کے لیے زندہ رہنے کے قابل بنایا۔ اس نے ہمیں اپنے راست باز کام کرنے کے لیے بلایا۔ ہم خداوند کی پیروی کر سکتے ہیں، اس کے فضل میں زندہ رہ سکتے ہیں، اور کیونکہ خداوند نے ہمارے تمام گناہوں کو دھو دیا، ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھا سکتے ہیں، اس کے ساتھ باہم جلال پا سکتے ہیں۔ ہم پہلے ہی خداوند کے لیے مر چکے ہیں۔ اگر خداوند ہمارے تمام گناہ نہیں اٹھا چکا تھا، ہم نجات میں سے باہر رہ جاتے ہیں۔ ہم اب تک دنیاوی لوگ رہتے اگر جسم کے مطابق زندگی گزارتے۔ خداوند نے ابدی طور پر ہمیں ایک ہی بار اور ہمیشہ کے لیے بچایا۔ اس نے ہمیں بچایا اور ہمیں اپنی ابدی خدمت کے لیے آلہ بنایا۔ ہم کتنے بدکار اور گندے ہیں۔ خداوند سے ملنے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ ہم زیادہ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ہم کتنے زیادہ بدکار اور گندے ہیں۔ یہ ہے کیوں ہم خوشی مناتے ہیں جب ہم روشنی کو دیکھتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں ہم غم سے سانس لیتے ہیں، اور بالکل جس طرح پالوس نے اقرار کیا، ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا۔ رومیو کا خط اس کی 24 آیت۔ لیکن پالوس نے فوراً خداوند کی تعریف کی۔ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ خداوند نے ہمارے تمام گناہوں کو دھویا ہے۔ اس نے جسم کے تمام گناہوں کو مٹا دیا۔ کتنے سارے گناہ ہمارے جسم ہر روز کرتا ہے۔ بہانہ مت کریں، جس طرح آیا آپ کا جسم گناہ نہیں کرتا۔ کیا آپ خداوند کا شکر کرتے ہیں؟ خداوند نے ہمارے تمام گناہوں کو مٹا دیا جو ہم جسم کے ساتھ سرزد کرتے ہیں۔ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ یعنی خداوند نے دنیا کے گناہوں کو اٹھا لیا۔ شاید آپ کو زیادہ نظر نہ آئے، لیکن جب آپ احساس کرتے ہیں کہ اس نے تمام گناہوں کا اٹھا لیا جو آپ کے اپنے ذاتی جسم سے سرزد ہوئے ہیں، آپ چلا اٹھیں گے۔ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ خداوند، میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ گناہ اپنے ذاتی وزن رکھتا ہے۔ خداوند ہمارے آخری دن تک کے تمام گناہوں کو لے چکا ہے جو ہم اپنی تمام زندگی میں سرزد کرتے ہیں۔ ہم کتنے شکر گزار ہیں۔ کیا ہم نے تھوڑا سا گناہ کیا تھا؟ ہم شاید خداوند سے اپنی توبہ کی دعاؤں کے ساتھ معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن ہمارے گناہ ہماری ساری عمر کے آخر تک بے حساب اور لا اختتام ہیں۔ جب ہم اس کا احساس کرتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں خداوند کی تعریف کرنا ہے۔ اے خداوند تیرا شکر ہو، آپ میرے تمام گناہوں کو مٹا چکے ہیں۔ میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیا آپ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور اسی طرح اقرار کرتے ہیں؟ اے خداوند تیرا شکر ہو، میں تیری راستہ بازی کی خدمت کے لیے بلانے اور مجھے بچانے کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں جس نے مجھے جسم کے تمام گناہوں سے بچایا۔ کیا آپ خداوند کا شکر کرتے ہیں؟ گناہوں کی حقیقی خلاصی اس طرح سادہ نظر آتی ہے، لیکن اسی وقت ہر کوئی ایسی چیز نہیں جو ہلکی لی جائے۔
یہ انتہائی گہری، عظیم، وسیع، قیمتی اور ابدی ہے۔ ہمیں یقیناً خداوند کی پیروی کرنی چاہیے، کیونکہ میں کوئی فائدہ مند چیز موجود نہیں ہے، کیونکہ ہم میں کوئی فائدہ مند چیز موجود نہیں ہے۔ ہم گناہ کا ڈھیر ہیں۔ ہمیں یقیناً جاننا چاہیے کہ ہم بذات خود تاریک ہیں۔ میں تاریک ہوں، لیکن تو نور ہے، تو حقیقی نور ہے۔ میں مکمل تاریک ہوں، تو سورج ہے۔ میں چاند ہوں۔ چاند صرف سورج سے روشنی حاصل کرنے کے ذریعے سے زمین کو روشن کر سکتا ہے۔ چاند بذات خود روشنی نہیں دے سکتا۔ یہ روشنی منعکس کرنے سے جو یہ سورج سے حاصل کرتا ہے روشنی دیتا ہے۔ ہر چیز تاریک ہے۔ کیا آپ نور یا تاریک ہیں؟ ہم خداوند کے بغیر تاریکی میں ہیں۔ ہم یسوع مسیح کی وجہ سے خدا کا شکر، خدمت اور پیروی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی لعنت موجود نہیں۔ دوسری طرف صرف اپنے جسم کی خدمت کرنا تاریکی کی خدمت کرنا ہے۔ اسے اتنی جلدی چھوڑ دیں جتنی جلدی آپ کر سکتے ہیں۔ تاہم ہمارا جسم نہیں بدلتا، چاہے کتنی سخت کوشش شدید ہم کر سکتے ہیں۔ ہم میں کچھ خاص نہیں ہے۔ ہمارا جسم ابدی نہیں ہے، اور یوں ہمیں یقیناً ابدی چیزوں کے لیے زندہ رہنا چاہیے۔ ایسا شخص جو ابدی چیزوں کے لیے زندہ رہتا ہے عقل مند شخص ہے۔ ہمیں یقیناً اپنے آپ کو جلدی جاننا چاہیے اور اپنے آپ کو جلدی چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں یقیناً جاننا چاہیے کہ آپ اپنے آپ سے امید کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، یعنی ہمارے اندر کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہم گناہ کا ڈھیر ہیں جو ہمیشہ اور صرف اپنے جسم کی خدمت کرتے ہیں۔ جسم کہتا ہے مجھے ہر چیز دو جو میں چاہتا ہوں، اور جھونک کی مانند جو خون چوستی ہے۔ جسم کے ساتھ بذات خود چمٹ کر عمل کرتا ہے۔ جسم مثلاً امثال کی کتاب اس کے 15 باب اس کی 30ویں آیت۔ ہم کوئی چیز کھانے کے بعد جب بیت العزاء میں جاتے ہیں تو اتنی جلدی ہم بھوک محسوس کرتے ہیں۔ ہم جسم کے ساتھ مطمئن نہیں ہوتے چاہے اس کی خدمت کے لیے ہمیں کتنی سخت کوشش کریں۔ ہم چند گھنٹوں میں بھوک کو محسوس کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں ہم نے کتنا زیادہ اور کتنا مزیدار کھانا تھوڑی دیر پہلے کیوں نہ کھایا ہو، لیکن اگر ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اور ہماری خوشی بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ ہم خالی محسوس نہیں کرتے جب ہم اپنے خداوند کی پیروی کرتے ہیں۔ کیا آپ اپنی خلاصی کی بعد ابدی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تب خداوند کی پیروی کریں۔ کیا آپ نور میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں؟ خداوند کی پیروی کریں۔ کیا آپ فضل کے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو خداوند کی پیروی کریں۔ کیا آپ پھلدار زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں؟ جانیں کہ آپ تاریکی میں ہیں اور ابھی نور کی پیروی کریں۔ ہم خداوند کی پیروی کرتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے۔ ہم رک جاتے ہیں جہاں کہیں وہ رکتا ہے۔ ہم کرتے ہیں خداوند جو چاہتا ہے ہم وہ کریں، اور ہم نہیں کرتے جو خدا چاہتا ہے کیا ہم نہ کریں۔ ہمیں یقیناً اس کے ساتھ چلنا چاہیے، اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ کیا آپ اپنے آپ سے کسی چیز کی توقع کرتے ہیں؟ بے شک نہیں۔ ہمیں یقیناً اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس اپنے آپ سے توقع کرنے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ کیا آپ کا جسم ابدی ہے؟ بے شک نہیں۔ تب کیوں آپ کسی چیز کی پیروی کر رہے ہیں جو کچھ پیش نہیں کر سکتی، نہ ہی دائمی ہے؟ بہت عرصہ پہلے میں ایک گیت گایا کرتا تھا جو اس طرح گنگناتا ہے: مجھے میری جوانی واپس دے دو، لیکن اب میں ٹھیک ہوں، حتیٰ کہ اگر خدا مجھے میری جوانی نہیں دیتا۔ دوسری سوچ میں نے احساس کیا کہ میں اس سے خوش نہیں ہوں گا اگر میں اپنی جوانی میں لوٹ جاؤں۔ اگر ہم خداوند کی پیروی کرتے ہیں تو ہماری زندگیوں کا نور ہے، تو جلال کا صحرا ہمارے لیے پڑا ہوا ہے۔ آپ کو اپنے بچپن میں پھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بجائے ہم گیت گائیں دیں: میں خداوند کا انکار نہیں کروں گا، اور میں اپنی باقی دنوں میں اس کی ہر روز پیروی کروں گا۔
یہ سچے ایمان کو ظاہر کرتا ہے جس کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں میں خداوند کا انکار نہیں کرتے اور جس کے ساتھ ہم ہمیشہ خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آئے ہم خوشخبری کا یہ گیت گائیں۔ میں خداوند خدا سے محبت کرتا ہوں جس نے آدم کو زمین کی مٹی سے بنایا، جس نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور جس نے ہمارے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور میں اس کی شبیہ پر پیدا ہوا ہوں۔ بس میں اپنا جسم خداوند کے لیے فخر کروں گا۔ میں خداوند کا انکار نہیں کروں گا اور میں اپنے باقی دنوں میں ہر روز اس کی پیروی کروں گا۔ میں خداوند کا واقعی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں خداوند کا واقعی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خداوند نے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اٹھا لیا اور ہمیں اس کی خدمت اور اس کی پیروی اور اس کا راست باز کام کرنے کے قابل بنایا۔ اگر خداوند تمام گناہوں کو نہیں مٹا چکا تھا جو ہم اپنے جسم کے ساتھ کرتے ہیں اور ان سب کو نہیں لے جا چکا، تو ہم کیسے اس کے راست باز کام کو کر سکتے ہیں؟ حتیٰ کہ 0.1% بھی ہم نہیں کر سکتے۔ ایک گناہ گار اب تک بدکار ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا وہ کتنی اچھی فطرت کا نظر آتا ہے یا کتنی حیران کن بات کرتا ہے کہ خداوند نے ہمارے گناہ دھو دیے اور ہمیں اس کی خدمت کے قابل بناتا ہے۔ یہ کتنا شاندار ہے کہ خداوند ہمارے تمام گناہوں کو مٹائے گا اور ہمیں برکت دے گا، جو اپنی تمام زندگیوں میں گندگی میں ڈوبے ہوئے تھے، جو گندے ڈھیر کی مانند زندہ رہتے تھے، جہنم کے لیے قیدی تھے اور خداوند کے بغیر بے فائدہ زندگی گزارتے تھے۔ یعنی خداوند ہمارے تمام گناہوں کو لینے کے ذریعے سے ہمیں اپنی خدمت کے لیے چن چکا ہے اور ایمان کے وسیلہ سے اپنی خلاصی کے ساتھ ہمیں برکت دیتے ہوئے ظاہر کرتا ہے کہ خدا کا فضل کتنا عظیم ہے۔ کیسے ہم اپنے دلوں میں گناہ کے ساتھ راست باز بن سکتے ہیں؟ حقیقت میں ہم کوئی گناہ نہیں رکھتے، یقیناً غیر معمولی فضل ہے۔ خدا کی تعریف ہو، جسم یقیناً پھر گناہ کرے گا، حتیٰ کہ اب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں، ہم پھر گناہ کریں گے، شاید اتنی جلدی جتنی جلدی ہم اس چیپل سے باہر نکلتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں اپنے تمام گناہوں کو دھونے کے لیے خدا کی تعریف کرتا ہوں۔ کوئی شک نہ کرے، ہمارے خداوند یسوع مسیح نے دریا یردن پر اپنے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہمارے تمام گناہوں کو اٹھا لیا اور صلیب پر گناہ کی عدالت کو ختم کر دیا۔ میں ایمان رکھتا اور خدا کی تعریف کرتا ہوں، تب کیسے ہم خدا کی تعریف کر سکتے ہیں؟ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کی تعریف کر سکتے ہیں۔ پیارے مقدسین، ہم خدا کے فضل کا بدلہ نہیں دے سکتے، چاہے ہم اپنی باقی زندگیوں میں کتنی سخت کوشش کریں۔ یہ کافی نہیں، حتیٰ کہ ہم خداوند کا ابدی طور پر شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں اپنے راست باز کام کرنے، پھلدار کام کرنے کے قابل بنایا، یعنی ہمارے تمام گناہوں کو اٹھانے کے وسیلہ سے۔ تاہم شاید ہم کمزور ہو سکتے ہیں، ہم اس کی کافی تعریف نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ ہم اپنی باقی زندگیوں میں اس کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے ذہنوں میں گہرے طور پر جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی نیکی بسی نہیں ہوئی ہے۔ اس پر غور کریں، کیا آپ گناہ کریں گے جتنی دیر آپ زندہ رہتے ہیں؟ یقیناً ہم سب گناہ کریں گے، لیکن خداوند پہلے ہی آپ کے گناہوں کو اٹھا چکا ہے۔ خداوند نے ہمیں خدا کا کام کرنے کے لیے برکت دی ہے۔ خداوند نے ہمیں اس کی خدمت کے قابل بنایا ہے۔ ہم بچ نہیں سکتے بلکہ اپنے خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ خداوند کی تعریف کریں اور اپنی تمام عمر کے لیے یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کی شکر گزاری کی زندگی گزاریں۔ ہمارے خداوند نے ہمیں خدا کے لیے ایک شکر گزار زندگی گزارنے کے قابل بنایا۔ خدا نے ہمیں تمام گناہوں سے بچایا جو ہم جسم کے ساتھ سرزد کرتے ہیں۔ اس نے ہمیں اپنے دلوں کے ساتھ اس کی خدمت کرنے کے لیے ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے بچایا، کیونکہ ہمارے خداوند کا فضل
اتنا ہی عظیم ہے۔ ہم اس کی پیروی اور خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ آئے ہم اپنے دلوں کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کریں۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں دیا گیا خدا کا فضل کتنا عجیب ہے کہ میں واقعی چاہتا ہوں کہ آپ جانیں کہ آپ کا جسم کتنا بدکار اور کمزور ہے۔ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ سوچیں آیا خدا نے واقعی آپ کے گناہ اٹھا لیے ہیں یا نہیں۔ خدا کا شکریہ ادا کریں، ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہیں۔ میں خداوند کا شکر کرتا ہوں جس نے ہمیں قیمتی زندگیاں گزارنے کے قابل بنایا۔ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں۔ رومیو کا خط اس کا 7 باب اس کی 25 آیت۔ ہم اپنے دلوں کے ساتھ خدا سے محبت کرتے ہیں لیکن اپنے جسم کے ساتھ ہم گناہ سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا خداوند زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ گناہ نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے جسم کے ساتھ غیر قانونی عمل نہیں کرتے ہیں۔ لیکن خداوند پہلے ہی گناہوں کو مٹا چکا ہے جو ہم مستقبل میں کریں گے، کیونکہ ہمارا خداوند زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اے خداوند تیرا شکر ہو، میں تیری خدمت کے لیے ہمیں اپنے دل دینے کے واسطے اور ہمیں اپنے جسم کے تمام گناہوں سے جو ہم نے اپنی تمام زندگیوں میں سرزد کیے مکمل طور پر بچانے کے لیے تیری تعریف کرتا ہوں۔ آمین۔